کے لیے ہمیں ایک ہی مثبت قدم اٹھانا چاہیے، وہ ہے اللہ کے رسول کی سنت۔ جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا نا جی، اس پہ ہم عمل کر لیں، دنیا کی بلاؤں سے بھی بچ جائیں گے اور ہمیں اللہ اور اس کے رسول کو بھی راضی کر لیں گے۔ اللہ وحدہ لا شریک اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے سورہ حشر کے اندر، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو کچھ تمہیں اللہ رسول عطا فرمائیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں باز آ جاؤ۔ یہ لائن تو آدھی سی ہے، لیکن زندگی کا اس کے اندر بہت بڑا راز اللہ نے بند کر دیا۔ جو اللہ رسول دیں وہ لے لو، جس سے منع کریں رک جاؤ۔ یہ ہے نا جی موبائل، یہ جس کمپنی نے بنایا نا جی، وہ کمپنی مجھے بتا سکتی ہے جی آپ اگر اس کو اس طریقے سے چلائیں گے تو آپ کو یہ فائدہ دے گا، یہ چیزیں نہیں کرنی، اس کو پانی کے اندر آپ نے نہیں ڈالنا، کپڑوں کی طرح اس کو نہیں دھونا، اٹھا کے نیچے گیند کی طرح نہیں پٹکنا، یہ کام نہیں کرنے، اس کے اندر آپ سم ڈالیں، اس کے اندر یہ کریں، اس کو اس طرح استعمال کریں گے آپ کو فائدہ دے گا۔ اس کا مطلب جس بھی کمپنی نے یہ مشین بنائی ہے وہ کمپنی والا ہمیں بتا سکتا ہے کیا کریں تو یہ فائدہ دے گا، کیا نہ کریں تو ہمیں نقصان نہیں دے گا۔ اللہ رسول کی یہ مشینری ہے، یہ مشین اللہ رسول کی ہے، کائنات کا سپر کمپیوٹر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ 86,000 سپر کمپیوٹر ہوں تو یہ ایک مشین کا مقابلہ وہ بھی ممکنہ طور پر کیا جا سکتا ہے۔ 86,000 سپر کمپیوٹر، یوں کہیں کہ اللہ کی یہ بنائی ہوئی بڑی باکمال مشین ہے۔ اب قرآن پاک میں اور حدیث پاک میں وہی ہستیاں بتائیں گی اس کو کیسے چلاؤ گے یہ فائدہ دے گی، اس کو کیسے چلاؤ گے تو نقصان دے گی۔ لو جی یہ ہے جی راز اس کے اندر، جو اللہ رسول دیں لے لو، جس سے منع کریں باز آ جاؤ۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تو نے اس کو، یہ سورہ احزاب کی آیت مبارکہ ہے 21ویں پارے کی، میرے محبوب کے طریقے پہ چلایا نا جی، تو پھر یہ یاد رکھ یہ تجھے فائدہ ہی فائدہ دے گی۔ پھر فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رحیم۔ محبوب ذرا ان سے فرماؤ نا، اگر یہ اللہ سے محبت کرتے نا جی، تو سب سے پہلا حق تو ہم اللہ سے محبت کرنا ہے نا جی، تو اللہ فرماتا ہے اگر محبوب یہ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو ان سے کہو میرے پیچھے لگ جاؤ، میری اتباع کر لو، میری بات مان لو، میرے نقشے قدم پہ چل جاؤ۔ پھر یہ یاد رکھنا نہ صرف اللہ تم سے محبت کرے گا بلکہ تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا، اور وہ بڑا مہربان رب ہے۔ لیکن کب ہے؟ جب تو اپنے محبوب کی اتباع کرے گا۔ اللہ اس وقت مہربان ہے، اس وقت بخشنے والا ہے جب اللہ رسول کی مانے گا، بڑا مہربان۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین، ایسا کرو جو میرے ہدایت یافتہ صحابہ ہیں نا جی، پہلے تو میری سنت پہ چل، اس کے بعد جو میرے ہدایت یافتہ صحابہ ہیں ان کے راستے پہ چل جا۔ بھائی جس بھی صدیق اکبر کے راستے پہ چلے گا وہ بھی در رسول پہ لے جائے گا، عثمان غنی کے راستے پہ جائے گا وہ بھی در رسول پہ لے جائے گا، فاروق اعظم کے راستے پہ جائے گا وہ بھی در رسول پہ، شیر خدا کے راستے پہ جائے گا وہ بھی در رسول۔ خلفائے راشدین المہدیین، اور 5ویں خلیفہ کون سے ہیں؟ حضرت امام حسن۔ 4 خلفاء یہ ہو گئے، 5ویں خلیفہ حضرت امام حسن۔ ہاں جی، تو یوں کہیں ان 5 خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں، ان کے راستے پہ جو چلے گا اللہ اس کو بھی در رسول کا راستہ عطا فرما دے گا۔ یہ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث پاک 4607 نمبر پہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تمسک بسنتی دخل الجنہ، جس نے بھی میری سنت کو مضبوطی سے تھام لیا وہ جنت میں داخل ہو گئے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ یہ جو اب
دور آ گیا نا، یہ فساد کا دور آ گیا، فتنے کا دور آ گیا. حضور فرماتے اس فتنے کے دور میں جو میری سنت کو ایسے پکڑ لے، تھام لے، پھر یاد رکھنا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. موٹی سی مثال، یہ ٹوپی ہے نا جی، آج سب جو ہے نا طرف آپ دیکھیں ننگے سر پھر رہے ہوتے ہیں اور ٹوپی کی کوئی ویلیو ہی کوئی یار کی کرنا چھیڑنا، گرمی لگتی سر نو. سر پہ ٹوپی رکھنا یہ سرکار دو جہاں کی سنت ہے، پگڑی رکھنا، ٹوپی رکھنا. اب یہ فساد کا دور ہے نا جی، فتنے کا دور ہے. ٹوپی رکھنے والے کو صوفی کہتے، مولوی کہتے. بھائی ظاہری بات ہے جس نے ٹوپی رکھی اس نے تاننا تو برداشت کرنا ہے نا. تو حضور کیا اس کے بارے میں فرماتے ہیں، وہ بندہ اگر میری سنت کو پکڑ لے گا نا مضبوطی سے تو ہم کیا کریں گے، اس بندے کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائیں گے. یہ مشکاۃ شریف کے اندر باب الاعتصام بالکتاب والسنہ کے اندر موجود ہے حدیث پاک. لو جی، پھر اس کے بعد میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جس بندے نے بھی میری سنت میں عمل کیا، اس کو زندہ کیا، وہ یاد رکھنا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنی خوش قسمتی ہے کہ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ہمیں ان کا ساتھ نصیب ہو جائے گا. یہ چھوٹی بات ہے. یہ المعجم الاوسط باب الیا میں حدیث پاک موجود ہے. لو جی، آخری اس حدیث پاک کو سماعت فرمایا، پھر اپنے موضوع کی طرف جانب لوٹتے ہیں. من احیا سنتن من سنتی قد امیتت بعدی فإن له من الاجر مثل من عمل بها من غیر ان ينقص من اجورهم شیئا. جس نے میری کوئی ایسی سنت زندہ کی جو میرے بعد ترک کر دی گئی ہو، اس پر جتنے لوگ بھی عمل کریں گے اس کے ثواب کے برابر اس کو سنت زندہ کرنے والے کو ثواب عطا کیا جائے گا، اور ان سب کے اجر و ثواب میں بھی کچھ کمی واقعہ نہیں ہوگی. آج سنت نوافل پڑھنا جو ہے یہ بڑا ختم ہوتی جا رہی ہے بات. نماز سے پہلے آ کے سنتیں پڑھنا، نماز کے بعد سنت و نوافل پڑھنا، یہ اب بات ختم ہوتی جا رہی ہے. لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. جو اب اس معاملے کو کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اجر تو عطا فرمائے گا نہیں. اچھا جی، اب میں آپ کو عرض کروں. اللہ اکبر. پہلے زمانے میں نا جی کسی کو اگر بے شرمی دیکھنی ہوتی تھی تو مخصوص اڈے ہوتے تھے جہاں پر جا کر اس نے فحاشی، بے حیائی، گندگی دیکھنی. جا کے سینما گھروں میں چلے گئے، پھر تھیٹروں میں آ گئی. یعنی سینما گھروں میں فحاشی آئی، تھیٹروں میں بے حیائی آئی، ننگا پر آیا، عریانیت آئی کثرت سے. جب یہ معاملہ شروع ہوا پھر ماجرا کیا ہوا جی، بڑے بڑے گھر لے لیے انہوں نے، گھروں کے اندر، محلوں کے اندر یہ کام شروع ہو گئے. کوئی ایسا ماجرا ہوتا تھا تو لوگ اس کے خلاف آواز اٹھاتے تھے. اللہ اکبر. اب تو جناب کسی کو کہیں باہر جانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، بندے کے ہاتھ میں یہ چیز آ گئی. آپ چاہیں یا نہ چاہیں آپ کو فحاشی بھی دیکھنی پڑے گی اور عریانی بھی دیکھنی پڑے گی. آپ کھولیں گے نا جی، آپ کے فون میں نیٹ چل رہا ہے، بس چلتے ساتھ ہی کچھ بھی کھول لو، سب سے پہلے یا گانا چلے گا یا کوئی بے حیائی کی بات چلے گی. کوئی بھی آپ ایپ کھول لیں، کوئی بھی چیز کریں. میں نے قرآن پاک ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے. اچھا جی، جب میں نے مطالعہ کرنا ہو نا جی تو قرآن پاک کھولتا ہوں نا جی، جیسے ہی وہ قرآن پاک کھولتا ہے سب سے پہلے وہ ایڈ دیکھنی پڑتی ہے، اس کے بعد پھر قرآن کی ایپ کھولتی ہے. بعض مرتبہ تو نیٹ بند کرنا یاد رہ جاتا ہے، بعض اوقات نہیں یاد رہتا، تو مسجد میں بھی گانا شروع ہو جاتا ہے. اب بندہ یہ پوچھے یہ فحاشی یہ عریانی، اور بدبختو تمہیں پتہ ہی نہیں اس کا کہاں تک جا کے اثر ہوا. اس کا یہ اثر ہوا جناب، لوگوں نے زیادتیاں ریپ کرنے شروع کر دی. فیڈ اپ ہوئے، دماغی طور پہ پریشان. کہتے جی عورتوں نے
تنگ کپڑے پہننا شروع کر دیے، ننگے سر وہ جاتی ہیں باہر، اس لیے لوگوں نے ریپ کرنے شروع کر دیے۔ تو یہ جو موٹر وے پہ واقعہ ہوا ہے، وہ تو ننگے سر نہیں جا رہی تھی، وہ تو اپنی گاڑی میں جا رہی تھی کام۔ بچوں کے ساتھ جو زیادتی ہوتی، ایک نے 600 بچے کے ساتھ زیادتی کی، ایک نے 500 کے ساتھ کی، ایک نے 100 کے ساتھ کی۔ جب ان کو پکڑ لیا، ان کے ثبوت ظاہر ہو گئے، پھر کیا کیا قوم نے؟ ابھی میں نے کل ایک خبر سنی اور میرا دل کانپ اٹھا، قبر سے لاش کو نکال کے نا جی اس کے ساتھ زیادتی کی، عورت کی۔ اب بندہ لباس کی بات کرے تو کفن سے بڑا لباس کون سا ہے؟ کفن کے اندر بھی جو بے حیائی نہ چھوڑے، ایمان سے بتاؤ ایسے لوگوں کا پھر کیا حشر کیا جائے؟ اب وہ ساری تمہید ذہن میں لے کے آئیں کہ اگر یہ چیزیں آپ نے روکنی ہیں، کون سا شعبہ ہے جی؟ پچھلے دنوں میں وہ ایک پروگرام چلتا ہے، کیا نام ہے اس کا؟ اقرار الحسن چلاتا ہے، کیا نام ہے؟ سر عام پروگرام۔ یونیورسٹی کا بڈھا، وہ جو افسر ہوتا ہے بڑا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایم ڈی کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں؟ جو بڑا افسر ہوتا ہے ان کا، ایم ڈی، غالباً ایم ڈی کہہ لیں، جو بڑا ان کا انچارج ہوتا ہے۔ وہ بڈھا آدمی ہے، ریٹائرمنٹ کے قریب ہے، 60 سال سے زیادہ اس کی عمر ہے، اور وہ زیادتی کر رہا ہے۔ اچھا جی، کالجوں کی، یونیورسٹیوں کی، مدرسوں کی، یہ اب نیا تازہ آپ دیکھیں، نام مفتی اور کام کیا کر رہے ہیں؟ یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے جو اللہ نے کہا تھا نا، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو اللہ رسول تمہیں دیں وہ لے لو، وما نہاکم عنہ، جو جسے منع کرے باز آ جاؤ۔ یہ ہم نے کام نہیں کیا۔ اس میں سے پہلی جو چیز اس کا سبب بنی، قرآن پاک سے جس کا میں عرض کروں، باقی اسباب تو آپ سارے جانتے ہیں۔ قرآن پہلا سبب اس کا بیان کرتا ہے، سورہ نور کے اندر 30 اور 31 نمبر آیہ مبارکہ ہے جی، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اے ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے، اے ایمان محبوب، یہ ایمان والے مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہیں جو وہ کرتے ہیں۔ ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ جس نے پچھلا جمعہ سنا